ہونا، گھر کے بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ امام حسین کا مدینے سے نکلنا، انکار بیعت کے بعد امام حسین کا یہ فیصلہ کہ ہم مدینہ چھوڑ دیں گے، مدینے سے ہم سفر کریں گے، سبق امت کی اصلاح، جس کی یاد آپ پہلی محرم سے لے کے آج تک مناتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، مکہ کی سرزمین پہ پہنچے، 4 مہینے سے زائد آپ نے مکہ کی سرزمین پر گزارا، اور وہ وقت آ گیا کہ حاجیوں کی آمد ہوئی، حج کا موسم بنا۔ حاجیوں کی آمد کے بعد امام نے حضرت عباس سے 8 ذی الحجہ کو کہا کہ بھیا عباس اعلان کر دو کہ حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عباس نے کعبے کی دیوار پہ بلند ہو کر مکے میں یہ اعلان کیا کہ امام حسین کی قیادت پہ آیا ہوا قافلہ حج کو عمرے میں بدل کر مکے سے نکل رہا ہے۔ امام حسین قافلے کے ساتھ مکے سے برآمد ہوئے، راستے میں 9 ذی الحجہ کو امام حسین ایک غم و علام میں ڈوبے، جہاں آپ کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کا سفر جاری رہا، اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حر اپنے دستے کے ساتھ امام حسین کو روک رہا ہے۔ امام حسین رک گئے، حر کے لشکر کو پانی پلایا، نماز ادا کی، اور امام کے قافلے کی نگرانی کرتا رہا۔ پھر اس نے جب قافلے کو روکنے کے لیے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ حسین جہاں ملے وہیں روک دو، جہاں روکا گیا اسی کو آپ سرزمین کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین جہاں یہ قافلہ پہنچا، اس انداز سے امام حسین نے خاک کربلا اٹھائی اور اسے سون کر دیکھ کر حضرت عباس سے کہا کہ قافلہ یہی روک لو۔ جناب زینب اپنے بھائی کے اس انداز کو دیکھ رہی تھی، کہا بھیا مٹی اٹھا کر یہ کہنا کہ یہی قافلہ روک دو۔ کہا بھائی زینب اس مٹی سے میرے حقوں کی بو آ رہی ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کی اطلاع مجھے نانا نے دی ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہارا بھائی بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ قافلہ روک دیا گیا۔ حضرت عباس کی رہبانی میں خیمے نصب ہونے لگے۔ خیمے نصب ہوتے ہی یزید کے کچھ سپاہی آئے اور کہا خیمے یہاں سے ہٹاؤ، دریا کے کنارے خیمے نہیں لگیں گے۔ حضرت عباس نے گرج کر ادبی انداز میں آواز دی
کہ کس میں دم ہے جو میرے آقا کے خیمے کو یہاں سے ہٹائے۔ یہ آواز بلند ہوئی، امام حسین کی سماعت سے ٹکرائی۔ امام حسین نے آ کے دیکھا کہ میرا شیر غیظ میں ہے اور تلوار کھچی ہوئی ہے۔ جناب زینب کے خیمے کی طرف رخ کیا، کہا بہن زینب عباس سے بلا کے کہہ دو کہ یہاں سے خیمے ہٹا لے۔ 2 محرم سے سلسلہ شروع ہوا۔ جناب زینب نے فضا کے حوالے سے عباس کو بلوایا اور حضرت عباس کو بلا کے کہا کہ میرا بھائی حسین چاہتا ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹا لے۔ جناب زینب نے آواز دی، عباس کے رخ موڑا، آئے خیموں کی کھوٹیاں اکھاڑتے رہے اور آنکھوں سے آنسو گرتا رہا۔ آئے آج ہی میرا آقا اتنا مظلوم ہو گیا کہ اس کے خیمے دریا کے کنارے نہیں لگ سکتے۔ عزادارو، آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں اور پرسہ دینے کا جو مزاج اور جو طریقہ ہوتا ہے اس میں کم سے کم ایک تہذیب ادا ہے، اس کی پابندی کے ساتھ تمام عزادار اور تمام آئے ہوئے حضرات اس کی پابندی میں اگر رہیں گے تو زیارت کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور ایک وہ ماحول تیار ہوگا جہاں دیکھنے میں لگے کہ آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے وہاں یہ تاریخ 26 صفر اس لیے قریب میں رکھی گئی کہ ایام عزا کے اختتام میں ہم 72 شہداء پر آنسو بہا سکے اور ان کے تابوت کی زیارت کر سکے۔ محرم کی تاریخیں بڑھتی رہی، وہ دن آ گیا جسے آپ تاریخ میں روز عاشور سنتے ہیں۔ کیسے حالات رہے کربلا کے مجالس میں آپ روز سماعت کرتے ہیں۔ آئیے ابتدائی مرحلے میں 7 محرم سے بند ہوا پانی، بچوں کی اٹھتی ہوئی آواز العطش، خیمے میں چھوٹے بچوں کی بے چینیاں، جھولے میں تڑپتا ہوا علی اصغر، چھوٹے بچوں کی نمائندگی کرتی ہوئی سکینہ جیسی پیاسی حسین کی بچی، اس پورے حالات میں جب آپ کی نگاہ ہوتی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہی آوازوں سے ایسی ہدایت ہوئی کچھ لوگوں کی کہ جہاں امام حسین کا اخلاق دشمن کو پانی پلانے کا رہا، وہیں آواز العطش یزید کے لشکر سے ایک سپہ سالار کو اپنی طرف لانے کا رہا۔ کہ آپ واقعہ سنتے ہیں کہ فجر کے وقت جب علی اکبر نے اذان دی تو یزید کے لشکر کی طرف اور پوری رات بے چین رہا۔ اس کے غلام نے لا کے اسے پانی دیا تو وضو کر لیجیے، فجر کا وقت ہے۔ اور نے پانی تو لیا لیکن پانی لینے کے بعد ہاتھوں میں لے کے دیکھتا اور زمین پہ پھینک دیتا۔ جب کئی بار یہ عمل دیکھا اس کے غلام نے تو اسے کہنا پڑا کہ آپ کو میں نے پوری رات بے چین دیکھا، اس وقت وضو کے پانی کو ہاتھ میں لے کے پھینکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا سبب کیا ہے؟ اور نے اپنے غلام کو سبب زبان سے نہیں بتایا بلکہ اسے کہا جاؤ اس بلندی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ بلندی پہ کھڑا ہوا اور نے کہا کوئی آواز سنائی دے رہی ہو تو سن کر مجھے بتاؤ۔
اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ آقا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پیاسے بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ غلام کو بلایا اور نے نیچے آ جاؤ، نیچے آ گیا۔ آپ بس سمجھ گئے سبب میری بے چینی کا کہ جب تو نے مجھے پانی لا کے دیا تو میرے ذہن میں وہ آواز ٹکرا رہی تھی، گونج رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ ہائے میں وضو کروں پانی سے اور حسین کے بچے التش کی آوازیں بلند کرے۔ یہ وہ ہدایت کا موڑ تھا حر کے کہ جسے پیاسے بچوں نے اسے اپنی طرف اس طرح بلا لیا، جو اس نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا کہ میں اپنے آقا حسین کی طرف جاؤں گا۔ غلام تیار ہوا، بیٹا تیار ہوا، روایتوں کے لحاظ سے بھائی بھی، لیکن عام جو شہرت ہے وہ یہ کہ غلام اور بیٹا جب چلنے لگے اور تو آپ جانتے ہیں کہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اسلامی زندگی گزارنے والوں کے کوئی ایسے پہلو نہیں ہے جو کربلا میں نہ پائے جائے۔ اسی میں یہ قصہ اور بھی بنا کہ اگر تم گنہگار ہو گئے ہو، تم لائق مذمت ہو گئے ہو، تو در حسین سے رشتہ قائم کرو۔ حسین بڑا کریم ہے، وہ تمہیں بخشوا بھی دے گا، اس لیے کہ وہ سفینہ نجات ہے۔ اور آیا انداز کیا ہے؟ ہاتھ بڑھا ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہاتھ حسین کے لجا میں فرض کر اس نے ڈالا تھا۔ آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی، اس لیے کہ آنکھیں حسین کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ دونوں مرحلوں کو اس نے اپنے کمزور کیا۔ یہ ہے ندامت کی منزل جسے آگے بڑھ کر انسان بارگاہ الہی میں اپنی توبہ کو قبول کروا لیتا ہے۔ چلا اس طرف سے، سپاہیوں نے چاہا کہ اسے روکا جائے، عمر سعد نے کہا نہ روکنا، اسے جا رہا ہے جانے دو، اس لیے کہ اب حر کا بدلا ہوا مزاج جو حق کی بنیاد پہ ابھرا ہوا تھا چلا آیا حر۔ جیسے ہی خیموں کے قریب آنے لگا ویسے حضرت عباس نے آواز دی۔ آج بھی جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خیمہ گاہ کی جو جگہ بنی ہوئی ہے اس میں سب سے آگے خیمہ گاہ جو بنایا گیا ہے وہ حضرت عباس کا۔ پہرے پہ بھی تھے تو اپنے کی نگہبانی بھی کر رہے تھے، اور ان کے پہرے سے یزید کے سپاہی ڈرے ہوئے تھے۔ پہرے میں کھڑا ہوا عباس، آتا ہوا حر اس کا بیٹا غلام روکا حضرت عباس سے، رک جاؤ، کہا میں آپ کے آقا حسین سے ملنے آیا۔ کہا بغیر میری آقا کے تم نہیں مل سکتے، میں پہلے اجازت لے لوں پھر ملنا۔ امام حسین کے خیمے میں جیسے ہی حضرت عباس داخل ہوئے ویسے ہی امام حسین کھڑے ہونے لگے اور کہا بھیا عباس میرے آنے والے مہمان کا استقبال کرو۔ ابھی عباس نے کچھ کہا نہیں، سمجھ گئے حضرت عباس، خیمے سے باہر نکلے اور اب بڑھے اس طرف جہاں روکا تھا ان کو۔ جیسے ہی آگے بڑھے حسین نے کہا بیٹا علی اکبر دیکھو میرا ایک مہمان آ رہا۔ علی اکبر خیمے سے نکلے، دو شخصیتیں ہم شبیہ پیغمبر اور ثانی حیدر، اصحاب کو نہیں بھیجا استقبال کے لیے، عباس اور علی اکبر کو بھیجا۔ آگے بڑھے، غلام نے اور کے بیٹے
علی اکبر طرف گیا ہوں کہا دیکھو خیال رکھنا کہ دور ہی ہے تو مجھے گھوڑے سے اتار دینا. عزاداروں سب سے سخت مرحلہ یہ تھا کہ جب ان دونوں شخصیتوں کو بھیج کر حسین خود خیمے سے نکلے. جب خیمے سے حسین نکل کے آگے بڑھے تو ہر کے بیٹے نے کہا پاپا آپ کے آقا حسین آپ کی طرف آ رہے ہیں. میں یہ سنا تھا کہ ہر نے بغیر اتارے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا دیا اور زمین پہ گرنے کے بعد غلام سے کہا میرا بازو پکڑ کے میرے آقا کی خدمت میں لے چل, یہ تیری آخری خدمت ہوگی, اس کے بعد میں تجھے آزاد کر دوں گا. لے کے چلا. ادھر سے غلام جوان بیٹا ہو, ادھر سے حضرت عباس علی اکبر اور امام حسین لے کے آیا ان کا غلام. جیسے ہی امام کے قریب پہنچا ویسے ہی ہو کے غلام نے اسے جھکا کر کہا آقا یہ آپ کے آقا کے قدم ہیں. جیسے ہی ہو جھکنے لگا حسین نے دونوں بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے گلے سے لگا کے کہا ہو تیری جگہ تو میرے دل میں ہے, آ میرے گلے سے لگ جا. اور لپٹ کے رونے لگا. مولا میں بہت خطا تھا, میں نے آپ کے قافلے کو روکا, میری وجہ سے بچے پیاسے ہیں. کہا ہو تیری ماں نے تیرا نام ہو رکھا تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے. میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. ارباب ازرا کیا مقدر ہے ہر کا, کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا. فرزند علی نے گلے سے لگایا, بطول کی شہزادی نے سلام کہلایا. اس بلندیوں پہ ہر کا مقدر پہنچا. عزت نے کہا ہر میری شہزادی نے تجھے سلام کہا. عزاداروں جس ندامت کی دنیا کو آباد کر کے ہرایا تھا ایسا بخشا گیا کہ آج تک ہر علیہ السلام ملا ہوا. ایک لمحے میں اس کی اللہ نے ایسی ہدایت کی, اپنی پاکیزہ فکروں کے ساتھ وہ امام حسین کے قافلے کا حصہ بن گیا. اور آتے ہی اس نے کہا مولا میری خواہش ہے کہ آپ میرے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے. اور اس نے علی ابن ہر کو اور نے اجازت دلائی. اجازت ملی اور نے گھوڑے پہ بٹھایا بیٹے کو. جاتے جاتے کہا بیٹا اگر تمہیں کوئی اذیت ہو جنگ میں تو میں تیار کھڑا ہوں, مجھے آواز دینا میں آ جاؤں گا. اور کا بیٹا گیا, مصروف جنگ ہوا, گھوڑے سے گرنے لگا اور گرتے گرتے کہا بابا میں گھوڑے سے گر رہا ہوں. اس آواز پہ ہو بڑی تیز دوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا آقا پہنچ جائے. میں جلدی سے اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں. جب ہر پہنچا اپنے زخمی بیٹے کے پاس تو دیکھا کہ ہر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے. حسین نے سر اٹھا کے کہا ہو اب تیرا بیٹا زخمی نہیں ہے, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, میں تجھے تیرے بیٹے کا پرسہ دے رہا ہوں. یہ سن کر ہر نے کہا مولا یہ غلام زادے کا سر ہے, اسے اپنے زانوں سے اٹھا کے زمین میں رکھ دیجیے. حسین نے کہا نہیں, یہ خدا کی راہ میں ایک شہید کا سر ہے. دوسرے طرف ہر نے چاہا کہ اب وہ میرا آقا پہنچ گیا, زانوں پہ سر میرے بیٹے کا, کہیں ایسا نہ ہو میرا آقا میرے بیٹے کی لاش سے اٹھا لے, تو کیوں نہ میں جلدی سے لاش اٹھا لوں. ہاتھ جیسے ہی بڑھایا حسین نے ہاتھ پکڑا, کہا ہر تجھے نہیں معلوم کہ کسی جوان بیٹے کی میت کو اس کے باپ کو نہیں اٹھا
بتانا چاہتا ہوں، حسین موجود ہے، تیرے بیٹے کی لاش حسین اٹھائے گا، اور باب عذاب ظاہر ہے کہ کیا مقدر لے کے آئے ہیں باپ اور بیٹے کہ استقبال کیا، اور اب علی نے ہر کا لاشا ہاتھوں میں لے کر حسین آگے آگے چلے، پیچھے پیچھے ہر چلا۔ اگر حسین نے لاشا علی نے ہر اٹھایا تو ہم نے اس کے تابوت کی شبیہ اپنے کاندھوں پر اٹھائی کہ مولا آپ نے ان کے بیٹے کی میت اٹھائی تھی، آپ کے چاہنے والے اس شہید کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کے لیے تابوت اپنے پیٹ سے نکال رہے ہیں، اور اسی ہر کے بیٹے کا تابوت شبیہ جو آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ جو بھی وقت ہوگا اسی وقت کے دائرے میں آپ کے بیچ تابوت نکلتے رہیں گے، سلسلہ جاری ہے تابوت کا۔ ظاہر ہے کہ اگر جوان بیٹا مارا گیا تو پھر باپ نے تمنا شہادت کی، اور اس تمنا کو لے کے امام کی بارگاہ میں گئے، اور کو اجازت ملی، اور بھی راہ خدا میں شہید ہوا، اس کی بھی میت اٹھا کر حسین لائے گنج شہیدہ کر انہیں باپ اور بیٹے جو حسین کے مہمان تھے آگے راہ خدا میں انہوں نے اپنی شہادت پیش کی۔ عزاداروں، انہیں دونوں تابوت شبیہ کی زیارت جو آپ کے بیچ سے گزر رہی ہے چاہیے آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے تصورات ہیں اور آپ کی معرفت ہے، وہیں سے آپ تابوت کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ 72 شہداء اور اس میں 38 شہداء ہیں جو کوفے کے ہیں، اور کوفے کے شہداء میں اکثریت امام میں حضرت علی کے اصحاب کی ہے، کچھ اصحاب علی ہیں اور کچھ اصحاب مولا علی کے بیٹے ہیں جن کا شہادت میں نام ان کا لکھا گیا۔ اسی لیے جب آپ جناب حضرت نعیم کوفے کے شریف لوگوں میں، دیندار لوگوں میں آپ کا شمار، جناب نعیم مولا علی کے صحابی اور کوفہ کے رہنے والے، بہت ہی شجاع اور بہادر، جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ دیا، اور پھر جب کربلا کا حسین آئے تو آپ کوفے سے کربلا پہنچے۔ بہت مشکل منزل تھے کوفے میں سے کربلا آنا، اسی لیے جتنے لوگ بھی کربلا کوفے سے آئے ہیں، کچھ یزید کے سپاہیوں میں پھر کے آئے ہیں، کچھ پیچھے سے چھوٹ کر آئے ہیں، اس لیے کہ پابندی تھی کہ علی والوں پر، حسین والوں پہ نگاہ رکھی جائے کہ یہ حسین کے نصرت کے لیے نہ جا سکے۔ وہ جناب حضرت نعیم جو کوفے کے رہنے والے، حضرت عمران ابن کعب جن کا تابوت آپ کے بیچ سے گزر رہا، یہ وہ شہداء ہیں جو حملے اولا میں کربلا کی سرزمین پہ قتل ہوئے۔ اس لیے کہ جو تاریخ آپ کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ پہلے حملے میں 50 سے کم کی تعداد یا زیادہ سپاہی جس میں سب صحابی تھے وہ پہلے ہی حملے میں مارے گئے، اور یہ جو آپ کے بیچ میں تابوت گزر رہا ہے یہ ابتدائی مرحلے میں انہی لوگوں کا ہے جو حملے اولا میں قتل ہوئے۔ میرے کی بڑا مشہور نام کوفے کا ہے جناب حنظلہ، جن کے تابوت شبیہ آپ کے بیچ سے نکلا ہوا ہے اور گزر رہا ہے۔ جناب حنظلہ انتہائی بہادر اور شجاع، میرے کی ضعیفی میں یہاں ہے کربلا میں، لیکن کوفہ کے رہنے والے،
مولا علی کے اصحاب میں آپ کا شمار ہو. جناب قاسم، اب یہ سارے جو شخصیتیں آپ کے بیچ میں تعلق ہو رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، کہ جناب قاسم یہ بھی اصحاب مولا کائنات میں شمار کرتے ہیں. یہ بھی کوفے کے رہنے والے. ایک سلسلہ میں دیکھا 38 کوفے کے سپاہی صحابی مولا علی کے، اس صحابی امام حسین کے، اور کربلا میں سب صحابی بنے امام حسین کے. جناب کلانہ، اب جب میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اور یہ تابوت گزر رہا، تو تابوت گزرتے جائیے، دیکھتے جائیے. آپ ظاہر ہے کہ جن اصحاب کے یہ تابوت شبیہ ہے وہ اصحاب امام حسین کے، اور امام حسین جنہوں نے اپنے اصحاب پر جو ناز کیا ہے، جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس کو سنیں تو آپ کرتے ہیں امام حسین کس طرح روئے ہیں اصحاب کی یاد میں. جناب زرغامہ مالک اشتر کے بیٹے، ظاہر مالک اشتر کا نام ہمارے بیچ بہت ہی مشہور ہے، جو مولا علی کے ساتھ جنگوں میں رہے، انتہائی بہادر رہے. اور زرغامہ ان کا بیٹا امام حسین کے لیے کربلا میں جنگ کرنے آیا. زرغامہ نام ہی آپ کا ہے، اتنا بہادر، اور جس طرح سے آپ کے بیچ میں ان کے تابوت گزر رہے ہیں. جناب عامر، ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ حملے اولا کے شہید ہوئے یا صاحب، ان کے تابوت دھیرے دھیرے آپ کے بیچ میں زیارت کی غرض سے نکالنے جا رہے ہیں. اور جب بھی آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے زیارت کے سلسلے سے گفتگو سنیں تو آپ بس وہی یاد کر کے پرسا دیجیے کہ مولا آپ نے اصحاب پہ بڑا ناز کیا، شہادت کے وقت اصحاب کو یاد کیا، رخصت کے وقت آپ نے یاد کیا. تو جسے آپ نے یاد کیا اس پر آپ روئے ہیں کہ آج ہم آپ کی محبت میں آپ کے وفادار اصحاب کے شبیہ تابوت کو لے کر ان کا پرسا بھی دے رہے ہیں اور ان پر رو بھی رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جناب سیف جن کا تابوت آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے، جتنے لوگ بھی ہیں سب دیندار ہیں، متقی ہیں، عبادت گزار ہیں، خدا کے مخصوص بندوں میں شامل ہو گئے، اور سب اپنے اپنے اعتبار سے شجاع اور بہادر رہے. کربلا کی سرزمین پر بڑھاپے میں بھی بزرگی میں بھی آپ نے ان کے جنگ کے مزاج کو دیکھا ہے. اس لیے کہ ایسے سے ضعیف جس میں ابھی آپ کے بیچ میں جناب امیہ نام کا ایک تابوت آئے گا جو بہت ہی ضعیف تھے. ایک بزرگ جناب مسلم نے اوسجا، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، اکیلے نہیں آئے، اپنی بیوی کے ساتھ آئے، اپنے بچے کے ساتھ آئے. اور جب جناب مسلم بن اوسجا کا واقعہ آپ کے بیچ میں نقل کیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم جب گھوڑے سے گر کر امام کو آواز دے رہے تو اس وقت امام کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر موجود تھے. حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لیا تھا، دیکھو مسلم آواز دے رہا ہے. امام کے ساتھ حبیب چلے آئے تو دیکھا مسلم بن اوسجا زخموں سے چور، قریب دنیا سے رخصت ہونے والے. امام نے سرحانے بیٹھ کے کہا مسلم ابھی رمق حیات باقی ہے، چاہو تو وصیت کر دو. برابر آپ سنتے اور مختصر کر کے آپ کے پیچھے کر دو، چاہو تو وصیت کر دو. اور مولا آپ سے کوئی وصیت نہیں ہے. پھر کس سے کہا یہ حبیب آئے ہیں، کہیے تو ان سے وصیت کر دو. مسلم میں اوسجا کی وصیت کیا ہے کہ حبیب سے آنکھیں ملائی، حسین کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا یا حبیب
اسی کا بے حاضر مظلوم، اے حبیب اس مظلوم سے خبردار رہنا، میں تو اب جا رہا ہوں لیکن جب تک زندہ رہتا میرے آقا تک ایک تیر نہ دے پائے۔ عزاداروں جاتے جاتے یہ بزرگ صحابی کہہ رہا تھا، دل میں تمنا یہ تھی کہ میرے آقا تک کوئی تیر آئے۔ حسین آپ دیدہ ہو گیا، روئے، مسلم نے حوصلہ نے دم توڑ دیا، لاش کو حبیب کے ساتھ لے کر آئے۔ ابھی میں گفتگو دے کر یہ شہیدہ میں کھڑے ہوئے کہ دیکھا ہے بچہ کمر میں تلوار باندھے ہوئے خیمے سے بے ساختہ نکلا اور بڑی تیز میدان کی طرف جانے لگا۔ حسین نے کہا حبیب اس بچے کو لے آؤ، دیکھو کون بچہ ہے، کہاں جا رہا۔ بچے کا ہاتھ پکڑ کے لائے، اب بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے کا یہ جملہ سن کر امام تڑپ گئے اور تڑپ کر کہا بھاگے رہا حسین اتنا بڑی ہو گیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس پہ جان دینے کے لیے نکلے۔ بیٹا تم کس کے فرزند ہو؟ کہا مولا اسی کا فرزند ہو جس کے ابھی لاش لے کر ہوا ہے۔ یہ سننا تھا، حسین نے اٹھا کے گلے سے لگایا، ارے تم مسلم کا بیٹا ہے؟ کہا مولا میں مسلم کا بیٹا، مسلم میں اسجا کا بیٹا۔ حسین نے کہا بیٹا تم خیمے میں جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ بیٹھو۔ بچے نے کیا کہا؟ کس ماں کے پاس؟ جس ماں نے کمر میں تلوار باندھی ہے، جس ماں نے گلے میں پٹکے ڈالے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے کہا شاید تیری ماں کو خبر نہیں کہ تیرا بابا مارا گیا۔ یہ کہنا تھا کہ خیمے کے پردے سے پیچھے سے آواز آئی، مولا بیوہ کا ہدیہ قبول کر لیجیے۔ ایسے اصحاب پہ ناز کیا حسین نے جو اکیلے صاحب ایمان نہیں تھے، چھوٹے سے بچے نے اسی ایمان کا اظہار کیا۔ خیمے میں بیٹھی ہوئی بیوہ بی بی نے بھی اسی ایمان اور عقیدے کا اظہار کیا۔ یہ میرے بیوگی کی منزل میں آ گئے ہوں، مجھے علم ہو گیا ارباب عزاداران شہداء کربلا، عزاداران اصحاب امام حسین علیہ السلام، جن کے حالات زندگی آپ کے سامنے تفصیل نہیں، نام دیکھتے جائیے اور آپ اسے تابوت کی زیارت کرتے جائیے۔ جہاں تک ممکن ہے آپ کے پاس وقت ہے اتنی گفتگو آپ کے بیچ میں ہو جائے گی، لیکن بس یا صاحب کے وہ نام ہے جو آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے، سامنے بھی لکھوا دیا گیا ہے کہ یہ گزرتے ہوئے تابوت اصحاب کے، جس میں ظاہر ہے کہ مسلم نے مسجد کو آپ نے دیکھا، عبدالرحمان کا تابوت آپ کے بیچ سے گزرا اور گزرتے ہوئے تابوت کو آپ نے زیارت میں دیکھا۔ آپ اگر آپ بیچ میں اس سلسلے میں ذرا ذرا سے گفتگو کو آگے بڑھانا جائے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عمر بن عبداللہ میرے کے اصحاب میں امام حسین علیہ السلام جن کے تابوت آپ کے بیچ سے گزارے جا رہے ہیں اور بڑی جلدی سے تابوت نکل رہے ہیں، اس میں کوئی نعمان بن عمر۔ اب یہ اتفاق ہے کہ ابتدائی منزل میں زیادہ تابوت آپ کے بیچ میں کوفہ ہی والوں کیا ہے۔ نعمان یہ نام تو آپ کو مولا علی کی زندگی میں بھی ملتا ہے، یہ نعمان جو مولا علی کے صحابی تھے وہی کربلا میں امام حسین کے ساتھ بہت سارے اصحاب ہیں۔ تو میں آپ کے بیچ میں کروں یہ اصحاب حسینی جن کے تابوت کے سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ایک کے بعد ایک تابوت آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں، آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں، اور شہداء کربلا کے تابوت کی زیارت میں آپ مصروف ہیں۔ میں ذرا ذرا سا بھی گفتگو آپ کے بیچ میں کر رہا ہوں، اور اس پہ آپ ظاہر ہے کہ جب آپ تابوت کی زیارت کر رہے ہیں تو اب میں اگر کربلا کے واقعے کو ہی دھیرے دھیرے آپ کے بیچ میں پیش کرتا رہوں کہ یہ وہ صحاب تھے جنہوں نے ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ میرے آقا کے گھر کے بچے نہ خیمے سے نکلے، میں خیمے سے لوں، میں اپنی جان دے دوں۔ حبیب ابن مظاہر نے یہی کہا تھا
جب تک تم میں سے کوئی ایک فرد بھی زندہ ہے. اسی طرح کو لے کر ابو ذر غفاری کا غلام حضرت جون جو حبش کا سیاہ فام تھا، جسے ابو ذر غفاری کو جب جلا وطنی کا حکم ملا تیسری خلافت میں، تو ربضہ کے میدان میں جاتے وقت اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے، لیکن غلام کو امام حسین کے حوالے کر گئے کہ فرزند رسول یہ میرا غلام آپ کے ساتھ رہے گا. وہی جاؤں جب کربلا کی سرزمین پہ آ گیا تو جیسے اجازت ہی نہیں دے رہے امام حسین کہ ذرا رک جاؤ، اور جب روکنے لگے اسے تو روک تو گیا جون، لیکن خیمے سے نکل کر دھوپ میں بیٹھ کر اپنا سر زانوں پہ رکھ کر اس انداز سے اکیلا بیٹھا رہا جون. امام حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، خیمے سے نکلے، دیکھا جون دھوپ میں سر جھکائے بیٹھا ہوا. اقاب ازار کیا منظر نصحات تھی، کون ان کو مقام بیان کر سکتا ہے. آئے کہا جون دھوپ پہ کیوں بیٹھے ہو، جاؤ خیمے میں بیٹھو. جون نے سر اٹھایا، حسین نے دیکھا کہ آنکھوں سے گرتا ہوا آنسو. جون تمہارے رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا مولا آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. زندگی کی مہلت ملے تو مایوسی ہے، مرنے کی اجازت ملے تو لبوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ ہے کربلا کی شہداء. کھڑے کیا جون کو. اگر جون اتنے ہی کہتے تو شاید امام دم و دم پیدا ہو. جون نے کہا مولا آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے، شاید کہ آپ کہیں جائے کہ میرا خون اس شہداء میں ملے، میں سیاہ فام ہوں. اور یہ کہنا تھا جون کو گلے لگا کہ حسین رونے لگے. جون تو نے یہ کیا کہہ دیا، جاؤ تو یہ اجازت دی. جون آ گیا میدان میں، قتل ہو گئے جون. امام حسین گئے تو لاشیں جون تھا، کھڑے ہو کر دعا کی بار الہ جون کے سیاہ چہرے کو نورانی کر دے. جو آخری لفظ ہے سیدی، اسے سرداروں میں ملا دے اور اس کے خون میں خوشبو پیدا کر. اس کی دعا کے اثر کو 3 ہی دن کے بعد کوفے کے بازار میں پایا گیا. کہ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کتابوں میں جب لکھا تو یہی لکھا کہ جتنے کٹے ہوئے سر آئے تھے بازار کوفہ میں، ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے آسمان سے ستارے اتر آئے ہوں. اسی ستارے کے مانند جون کا سیاہ چہرہ بھی تھا. حسین نے کہا تھا بارے جون کے چہرے کو نورانی کر دے. اتنا نورانی چہرہ ستارے کے مانند ہو گیا. اسی جون کے شبیہ تابوت آپ کے بیچ سے گزر چکا اور آپ نے تابوت کی زیارت کی. لہذا ظاہر کے جب آپ تابوت کے سلسلے میں سنتے ہیں یا جو ترتیب اس کی ہے کبھی نبی آئیے جب آپ کی ذمہ دیجیے آپ اس برے رحمت آنی یہ اصحاب کے صفوں میں ہیں اور وہ مسعود بن حجاج. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کے مؤذن بھی تھے حجاج بن مسعود. ان کا تابوت آپ کے بیچ سے گزرا تھا. بصرہ کا رہنے والا یہ صحابی احمد بصری، جن کا تابوت اس لیے کہ 5 لوگ بصرہ سے ہیں جو 72 شہداء میں شامل، 3 لوگ مکہ سے جو شہداء کربلا میں شامل ہیں. چند ہی لوگ ادھر ادھر کے ہیں، یا تو 18 بنی ہاشم یا 38 کوفہ کے رہنے والے لوگ. تو اس میں 2 3 4 لوگ ادھر ادھر کے آ گئے.
جو شامل ہوئے، مکے سے نکل آئے تو 2 لوگ آئے اس کے ساتھ، بصرہ سے 4-5 لوگ آ گئے۔ یہ وہ گروہ جسے حسین کربلا میں لے کر حق کی بنیاد پہ باطل کے مقابل میں کھڑے تھے، جہاں موت آسان ہو گئی تھی، جیسے موت ان کے قریب آتے ہوئے ڈر رہی ہو۔ آپ ظاہر کہ جب بھی آپ شہدائے کربلا کی حقیقت کو جانتے ہیں، ایک عجیب تعجب سے دیکھتی دنیا کہ یہ کیسے لوگ تھے اور ان کے اندر کیسا جذبہ شہادت پیدا ہوا۔ یہ بس ایک وہ سبقت حاصل کر رہے تھے کہ میں جو اس لیے کہ اپنی آخرت سے اتنا مطمئن تھے یہ، جسے امام حسین کی سند بھی چکی ہو کہ جائے شہادت زمین پر بتائی، مقام جنت کا آسمان کی طرف دکھایا، سب نے اپنی جائے شہادت دیکھ کر اس زمین کو چوما ہے، بوسا لیا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں میں رائے خدا میں اپنی قربانی دوں گا۔ ہزاروں اسی لیے ان صحاب کی بڑی قیمت اور اہمیت ہے۔ حضرت حجاج جن کا تعبیر شریعہ کی سے گزر رہا ہو، کہ تمام وہ اصحاب جنہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دی، اور ایک ایک اصحاب اپنی جگہ پر اس طرح سے تاریخی اعتبار سے ہے کہ کوئی نہ لکھ پایا کہ فلاں صحابی نہ ہوتا تو کوئی بات نہیں، فلاں شخص نہ ہوتا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہر ایک نے اپنی ایک جگہ بنائی، اور ایسی جگہ بنائی کہ آج آپ ہندوستان کے کونے کونے میں مومن بستیوں میں 72 تابوت کو نکال کر اس کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اتنا بلند مقام امام حسین کے ساتھ رہنے پہ نہیں ملا۔ بہت سارے جنگوں میں سپاہی مارے گئے، لیکن جو کربلا میں مارے گئے انہی کے تابوت برآمد ہوتے ہیں، اور جنگوں میں جو مارے گئے ان کا ذکر ہوتا۔ یہ ہے کربلا میں حق کا ساتھ دیتے ہوئے، حسین جیسے معصوم رہبر کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے قدموں سے لپٹ کر ہے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ، ارباب عذاب عزاداران شہدائے کربلا۔ آج تو اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگ کثیر تعداد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن جن کے تابوت کی آپ زیارت کرتے ہیں تب کوئی نہیں تھا جو انہیں پانی پلا دیتا، کوئی نہیں تھا جو ان کی آواز میں لبیک کہہ دیتا۔ ارباب عذاب ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ، اب یہ جو آپ کے بیچ میں نام آ رہے ہیں اس ناموں میں کچھ ایسے نام ہیں کہ جن کے نمایاں طور پہ واقعات تاریخ نے نقل کیا۔ کوفے کا بزرگ صحابی برائے حمادانی، جس بزرگ نے یہ کوشش کی اور ایک طرف کا اظہار کیا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں کہ خیمے سے گزرے، بچوں کی آواز سنی، اس خیمے میں آئے جس میں اصحاب تھے، روتے ہوئے کہا کہ ہم زندہ ہیں اور میرے آقا کے بچے رتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، کہ میرے زندہ رہنے سے فائدہ کریں، قریب کیا کریں، پہرے لگے ہوئے ہیں دریا پر، لیکن میں جا رہا ہوں شب کی تاریکی کا سہارا لے کر، جتنا بھی مجھے چلنا پڑے۔ یہ صحابی حسین، کوفے کا بزرگ صحابی جو روزہ عمرہ میں شمار کیے جاتے تھے، وہ لے کے مشق چلا شب کی تاریکی میں، بس سے نکلتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہرا ختم ہو چکا تھا۔ جا کے پانی بھر لیا، پانی بھر کے آئے تو صبح ہو گئی، صبح ہوتے ہی پہنچے تو اس حوصلے کے ساتھ آئے یا کہ خیمے کی در پہ کھڑے ہو گئے، آواز دی
دیے میرے آقا کے پیاسے بچوں آؤ، میں تمہارے لیے پانی لے آئی۔ بچے آئے، دیکھا ایک مشک ہے، اس میں پانی ہے۔ اتنے پیاسے بچے کہ پانی کے نام پہ جو نکلے ہیں خیمے سے، کسی بچے نے اپنا سینہ رکھا، کسی نے اپنے رخسار کو رکھا، کوئی ایک دوسرے سے لپٹتا رہا۔ جب لپٹ گئے بچے تو مشک کا دہانہ کھلا اور پانی زمین پہ گرنے لگا۔ بلیر نے سینہ پیٹا، حال میں پانی تو لایا لیکن آقا کے بچوں تک نہ پہنچ پایا۔ سکینہ نے آگے بڑھ کے تسلی دی، اے بلیر تو پانی لایا، تو نے حق ادا کر دیا، ہم پیاسوں کے مقدر میں پانی نہیں تھا۔ اسے ضعیف بزرگ صحابی حسین، کوفے سے آنے والا صحابی بلیر حمادانی، جن کا تابوت آپ کے بیچ جا رہا ہے، آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ ایسے بزرگ اصحاب جن کے واقعات آپ کے بیچ میں پڑھے جاتے ہیں اور اس واقعات میں کم سے کم اشارتاً ذرا ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بس ایک صحابی، ایک یا دو صحابی کا تذکرہ میں ہوتا ہوں، اس کے بعد زیارت کا سلسلہ ساتھ کے قریب اختتام ہوگا۔ مسلم تو مسلم، مومن تو مومن، متقی تو متقی، دینداروں کا تذکرہ تو چھوڑیے، اس کے ذکر میں آ کے کھڑے ہو جائیے جو کربلا میں آ کے ایمان بمشرف ہوا حسین کے ہاتھوں پر، وہاں آ کے مسلمان ہوا۔ وہب کربی نام بھی وہی ہے آج، کہ آپ عیسائی نام جانتے ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جب کربلا سے گزر رہا تھا تو ماں نے کہا دیکھو یہ ہنگامہ کیسا تھا۔ وہب کربی نے ماں کو جا کے اطلاع دی کہ اماں یہ نبی کا نواسہ حسین جسے یزید کے سپاہی گھیرے ہوئے ہیں انہیں قتل کرنے پہ آمادہ ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے لے چلو نواسہ رسول کے پاس۔ آ گئی، امام کی بارگاہ میں حاضری تھی، دین قبول کیا، کلمہ پڑھا اور امام سے کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ دلہن ساتھ میں ہے اور بیٹے کو اجازت دلوا رہی ہے ماں۔ تمام کوششوں کے بعد حسین نے اجازت تو دے دی۔ ماں نے کہا بیٹا اپنی بیوی کے فریب میں نہ آنا ورنہ میں تیرا دودھ نہ بخشوں گی۔ اتنی ایمانی کیفیت بلند ہو گئی، چند لمحوں میں یہ ماں کہاں پہنچ گئی، جیسے نکلا ہوئے بے کر دی ویسے اس کی بیوی نے دامن پکڑا، کہا بیٹا میں نے کچھ نصیحت کی ہے۔ بیوی نے کہا میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں، بس ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ امام کے خیمے میں چلیے۔ لے کے آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا فرزند رسول میں اتنا بتا دیجئے کہ وہ بات پہچان لے کے جنت پہ چلا جائے گا، میرا کیا ہوگا؟ امام نے کہا تو گھبرا نہیں، جہاں وہ ہوگا وہی تو ہوگی۔ یہ کہنا تھا کہ دامن چھوڑ دیا، جائیے میں اب آپ کو نہیں روک رہی ہوں۔ اس طرح پہلے کر بھی اترا، آیا میدان میں، زخمی ہوا، خیمے کے قریب آیا، دیکھا ماں کھڑی ہوئی ہے۔ ماں سے ایک ہی جملہ کہا ماں آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ بیٹا زخموں سے چور ہے۔ کہا بیٹا ایسے نہیں، مولا پہ اپنی جان بچھاؤ۔ دیکھا نہیں شہداء نے کس طرح جان دیا۔ اماں جا رہا ہوں بس۔ بیٹا میدان جنگ میں ماں در خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا زخمی ہو رہا ہے، اب گھوڑے سے گر گیا ہے۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد جب ملعونوں نے دیکھا کہ ماں کھڑی دیکھ رہی ہے
تو کچھ قریب آ کر اس کا گلا کاٹا، گلا کاٹ کر اس کے سر کو ہاتھوں میں لیا، خیمے کی طرف بڑھ کر صاحب بے قلبی کو اچھالا، آواز دی، لے تیرے بیٹے کا کٹا ہوا سر۔ ماں نے دامن پھیلایا، دامن میں بھائی بے قلبی کا سر آیا، منہ پہ منہ رکھا، بیٹا میں نے تیرا دودھ بخش دیا، تو نے مجھے سرخرو کر دیا، تو نے حق ادا کر دیا۔ کہنے کے بعد صاحب بے قلبی کو لے کر ماں خیمے سے 2 قدم آگے بڑھی اور بڑھ کر ظالموں کی طرف صاحب بے قلبی کو اچھالا، آواز دی، ہم جو خدا کی راہ میں دے دیتے اسے واپس نہیں دیتے۔ یہ ہے جذبہ شہادت۔ آئی ہوئی ایک نئی خاتون کی ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی۔ بس باب عذاب ظاہر ہے کہ جب آپ کربلا کی سرزمین میں ایک منظر کو آشور پاتے ہیں کہ اس میں بہت سارے اصحاب ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا امیہ، جن کی کمر خمیدہ تھی، چھریاں پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ریشہ تھا، ہاتھ کام رہا۔ امام حسین نے بڑی مشکل سے گھوڑے پہ سوار کیا اور گھوڑے پہ سوار کر کے ہاتھوں میں تلوار دی، کانپتے ہوئے ہاتھ سے تلوار پکڑی، اور جب رخصت کیا تو یہی بزرگ صحابی جنگ کے میدان میں نہیں لگ رہا تھا، یہ اتنا ضعیف ہے اس کی کمر خمیدہ۔ لہذا ایسے ایسے سپاہیوں کا انتخاب قدرت کے کربلا کے لیے کیا اور حسین نے اکٹھا کیا۔ اسی لیے جب آپ اس پورے سلسلے میں حضرت عمیر بن عبداللہ جن کا تعاون آپ کے دل سے گزرا، اور جب کربلا کی سرزمین پہ ایک موقع آیا کہ آنے والا صحابی کہہ رہا ہے مولا نماز ظہر کا وقت ہے، چاہتا ہوں نماز آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ حسین نے کہا کہ کیسے ممکن ہے تیروں کے بارش کے بیچ نماز جماعت پڑھی جائے؟ جہاں نماز پرادا بھی پڑھنا مشکل ہے، وہاں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں حسین۔ یہ کہنا تھا کہ شہید آگے بڑھا، مولا آپ جماعت کا اہتمام کریں، آپ تک کوئی تیر نہیں پہنچنے ہوتا۔ زہیر سعید جس کا نامود آپ کے سامنے، اس نے قرآن کے لفظ اقیم الصلاۃ کو عملی تصویر بنایا کربلا کی سرزمین۔ کھڑے ہو گئے دونوں صاحب، ادھر سے عمر سعد نے 4000 تیر اندازوں کو بھیجا کہ جب انہیں نماز کے لیے منع کیا جا رہا ہے یہ نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ 4000 تیر انداز آئے، شہید آگے کھڑے ہوئے، زہیر کھڑے رہے، نماز کا تمام قیام جماعت کا ہو گیا۔ حسین نے تکبیر کہی، ادھر سے تیر آنے لگا۔ کیسا صحابی تھا شہید، کیا اس نے کہا کہ کوئی تیر مولا آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا، تو کوئی تیر نہیں پہنچا۔ اللہ نے نکلے ہوئے اس حق پرست کی زبان سے جملوں کو عطیابر بچا لیا کہ کوئی تیر نہیں پہنچا۔ اس کے لیے آیت اللہ صاحب شیرازی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک شخص برابر یہ کہتا رہا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے حسین کے ساتھ ہم بھی وہی کرتے جو صاحب حسینی نے کیا۔ ایک دن وہ سو گیا، اس تک کے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، حسین تنہا کھڑے ہیں اور وہ بھی وہی کھڑا ہوا جو کہہ رہا تھا۔ کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ امام نے اس سے کہا بھائی تو ذرا سامنے کھڑا ہو جا، میں نماز پڑھ لوں۔ خواب میں وہ کھڑا ہو گیا، پیچھے حسین نماز، آگے خواب میں کھڑا ہوا وہ شخص جیسے ادھر سے تیر آیا، آتے ہوئے تیر کو دیکھ کے گھبرا گیا خواب میں اور اپنے کو
خواب میں حسین سے ہٹا دیا. جب اس نے ہٹا دیا تو تیر حسین کی پیشانی پہ لگا. خواب میں اچھلا, زمین پہ گیا, زمین پہ گر کے اٹھا, کربلا کا رخ کیا. ہے صاحب حسینی, جو خواب میں ادا کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم تو خواب میں تیر برداشت نہ کر پائے. اے شہید, تو نے 4000 تیروں کو اس تیر خطا بھی کر گئی ہو. زہیر کو کم تیر لگا, زیادہ تیر کو شہید نے اپنے اوپر لیا. جب تک نماز ہو رہی تھی شہید سامنے سے ہٹے نہیں. جیسے ہی نماز تمام ہو گئی ویسے شہید لڑکھڑا کے زمین پر گرے. زمین پر گرنا تھا, امام حسین آگے بڑھے, شہید کا سر پکڑنا چاہا. شہید کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. شہید نے سمجھا شاید تیر پھینکنے والا, تیر سے مجھے مارنے والا قاتل میرے قریب آ گیا. آواز دی, اگر تو میرا قاتل ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے آقا حسین کی چہرے کی زیارت کر دوں. جیسے یہ آواز آئی حسین نے کہا شہید کیا کر رہے ہو, میں ہی تو تیرا آقا ہوں. اور یہ سننا تھا شہید کام گیا. سر کو زانوں سے گرایا. شہید کیا کر رہے ہو, کہا مولا کہاں آپ کا زانوں کہاں میرا سر. نہیں شہید ایسا نہیں کر. کہا مولا آنکھوں میں خون ہے, خون کو صاف کیا. پترائی ہوئی نگاہوں سے شہید نے حسین کے چہرے کی زیارت کی. لڑکھڑائی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا جو سب نے پڑھا بھی سب نے لکھا بھی. اتنی زخمی ہونے کے بعد شہید کہہ رہے مولا کیا حق وفا ادا ہو گیا. اب ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے ان جملوں کا کہ ایسے حالات میں کہا جا رہا صحابی کہہ رہا حق وفا شہید, تم نے تو نماز پڑھوا دیا جواب سے, اب کیسے حق ادا ہوگا. حسین نے کہا شہید خدا تو میں نماز گزاروں میں شمار کیا. ازاداروں ظاہر انتہائی محترم شخصیت جناب شہید جن کا تابوت آپ کے بیچ سے گزر چکا, جسے حسین نے نمازی ہونے کی سنت کی, جس نے نماز کو قائم کیا. اور اب آپ کے سلسلے سے جو آگے بڑھ رہے وہ یہ شہید و زہیر کے بعد عبدالرحمان ان کا تابوت جناب فضلہ ابن سعید, ان کا تابوت آپ کے بیچ سے گزرا. یہ وہ شبیہ تابوت جو آپ کے بیچ سے گزارے جا رہے ہیں. آپ اصحاب کے سلسلے سے غصہ دینے بیٹھے ہیں, اور میں ہر سال کہتا ہوں آپ کو کہ جب اصحاب حسینی کا تابوت نکلے تو اس کا غصہ خصوصاً حضرت ابا عبداللہ حسین کو دیا کیجیے. مولا آپ کے صحابی, آپ کے جان دینے والا صحابی, آج ہم اس کے تابوت کو گزارتے آپ کے بیچ سے گزارتے ہوئے امام کی بارگاہ میں غصہ دے رہے ہیں. جن اصحاب پہ آپ نے ناز کیا, ان اصحاب کے تابوت کی شکیل ہمارے بیچ نکالی جا رہی ہے. احترام کے ساتھ, پاکیزگی کے اہتمام کے ساتھ معرفت کی منزلوں میں اصحاب حسینی کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ سے برابر آتے رہتے ہیں. ظاہر ہے یہ عجیب و غریب منزل ہے کہ آپ کے پورے سلسلہ صحابیت میں جو آپ کے بیچ میں نام آتا ہے حیران ابن نافع, جن کا تعلیمی مرکزی سے گزر رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ شخصیتیں جنہوں نے اپنا نام کھائی اپنے میرے مولا میں. کتنے لوگ شہید ساتھ میں ہوئے, صرف اپنا نام نہیں رکھا, اپنے گھر کے بچوں کا نام نہیں رکھا, بلکہ ایک ایک بچے جو شہید ہوئے کربلا میں کہیں سے بھی آئے ان کا نام تاریخ کے حوالے کر دیا. یہ خاص مرحلہ ہے حق پہ جان دینے والوں کا. عمر بن خالد
ان کا تابوت آپ کے بیچ سے گزارا جا رہا ہے۔ سب سے اہم جو ہے یہی ہے کہ اس طرح باقی رکھا میرے مولا حسین اس پورے ابو صبا میں سیلابی، جنہوں نے امام سے کہا تھا مولا نماز کا وقت ہو گیا، ان کا تابوت آپ کے بیچ سے گزارا جا رہا ہے۔ اور وہی اصحاب کے تذکرے جو میں قسطوں میں کرتا جا رہا ہوں، آپ سے سماعت کر رہے ہیں، آپ سے پرسہ دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصحاب میں کچھ نمایاں شخصیتیں ہیں، اس لیے کہ سارے اصحاب برابر نہیں، کچھ اصحاب ایسے ہیں جن کو ایک اہمیت حاصل ہے اصحاب کے صفوں میں، تو جنازہ ہے، سیف ہیں، خدا ہیں، جتنے بھی اصحاب کے تذکرے آپ کے بیچ میں ہو رہے ہیں اور یہ تابوت گزارے جا رہے ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کے بیچ میں سے حافظ بھائی کی مشہور نام ہے اصحاب میں امام، ان کا تابوت ہے آپ کے بیچ میں، اور یہ شوزب بتائیے کہ پھر وہی کربلا کوفہ سے آئے ہوئے صحابی، یہ اصحاب ہیں جو آپ کے بیچ میں ان کا تذکرہ ہو رہا۔ اب بتائیے کہ جن کا تابوت آپ کے بیچ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، میں بھی پڑھ دے رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جن کے تذکرے ہو رہے ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان جن کے تابوت کی شبیہ آپ سے گزر رہے ہیں۔ ایک ایک تابوت نکالتے جائیے، دیکھتے جائیے، زیارت کرتے جائیے، اور سارے تابوت کو ترتیب سے رکھتے جائیے، اس لیے کہ ایک ساتھ اتنے تابوت دیکھنا ہی عجیب و غریب لگتا ہے۔ ہمارے بیچ میں اگر ایک میت ہو جائے تو ہم ایک جنازہ اٹھاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں نہ کہ ایک ساتھ کتنے تابوت۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہم اتنے تابوت دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، مولا نے تو اتنے جنازے دیکھے ہیں پڑے ہوئے کربلا کی سرزمین۔ کیا جب اصحاب کے تذکرے میں آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں میں شہادت امام کیا سنتے ہیں کہ امام نے خالی خیمے سے جا کر خطاب کیا تھا، اے میرے شیروں تم کہاں چلے گئے؟ اور شیروں میں اس اصحاب میں نے کہا کچھ اصحاب کو اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ کچھ صحابی آئے ہیں اور ایک صحابی بلایا گیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا یزید کے بہت سپاہی ہیں، آپ بھی کسی کو بلائیے۔ فوراً ہاتھ میں قلم لیا اور لکھنے بیٹھ گئے۔ خط اس کو لکھا، آپ سمجھ گئے مرد فقیر حبیب اتنے مظاہر لکھتے لکھتے خط آخر کے حصے میں آئے تو کہا حبیب میں نرمے آتا میں تو گر گیا ہوں، لیکن میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ بدون کی شہزادیاں بھی ہیں۔ جناب زینب آگے بڑھی، بھیا اس خط میں نیچے میرا سلام تو نہیں دیجیے۔ جناب زینب کا سلام لکھا دیا اس خط میں۔ آصف خط لے کے کوفہ بڑی مشکلوں سے پہنچا، قربان کیا، دروازہ کھلا، حاصل حسین نے حبیب کے حوالے خط کیا، حبیب نے خط پڑھا، دروازے پہ کھڑے ہو کر روئے اور روتے ہوئے گھر کے اندر گئے۔ بیوی نے دیکھا آواز بھی کون آیا دروازے پر جو آپ کو رولا گیا؟ کہا بیٹھو تو بتاؤں، بٹھا کے خط پڑھ کے سنایا، سر و سینہ پیٹنے لگی حبیب کی بیوی۔ نبی کے نوازے میں ایسی مصیبت، پھر آپ نے کیا سوچا؟ کہا سوچ رہا ہوں کیا امتحان اور آزمائش کی ہے حبیب نے اپنی شریک حیات۔ ایک چھوٹا سا لفظ سوچ رہا ہوں، اتنا کہنا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کی عورت نے شریک حیات کا اپنے سب سے چادر تھا، سامنے رکھا، کیا ہوا؟ کہا تلوار مجھے لائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم پر جہاد ساکت ہے، لیکن علی کا لال آپ کو بلائے اور آپ سوچ رہے ہیں۔ ابھی تو کہا میں یہی سننا تھا کہ تمہارے دل میں میرے مولا کے لیے اتنی محبت ختم ہو۔
بیٹھو میں جا رہا ہوں. غلام کے گھوڑا لے کر بھیجا کہ جاؤ گلی کے کونے پر کھڑے ہو جاؤ. بس کے میں نکل کے آ رہا ہوں. پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے سے گفتگو کرتا ہے میرے آقا کے گھوڑے گھبرانا نہیں. اگر میرا آقا حسین کی نصرت کے لیے نہیں گیا اور میں اس پہ سوار ہو کے نصرت حسین بھی لے جاؤں. پھر حبیب ہوئے کہا نہیں تم جاؤ. گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب اس لمحوں کو یاد کر لیجیے. پھر آگے بیچ میں پھر اس لمحوں کو یاد کرا دوں. اس سب سے پہلے 2 محرم سے لے کر 7 محرم تک 8 محرم تک جب حبیب آئے ہیں کبھی حسین کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں ہے. جیسے ہی سنا کہ میرا بچپن کا دوست آ گیا ہے لب پہ ہلکی مسکراہٹ آئی. اسی لیے اصحاب میں کچھ اتنے خاص ہوتے. اتنا خاص ہے حبیب ابن مظاہر کہ بچپن کا دوست ہے. واقعہ بیان میں تو بہت وقت ہو جائے. بچپن کا دوست ہے. پھر امام سید سجاد نے بھی خاص کو خاص بنا کے پیش کیا کہ جو زیارت کرنے کا بڑا جاتے ہیں امام حسین کی قبر بعد میں ملتی ہے. حبیب ابن مظاہر کو پہلے رکھا کہ پہلے ان کے غلام سے مل کے اجازت لے لو پھر آقا کے قبر پہ جانا. آج بھی پہلا دار بنا ہوا ہے حبیب آقا حسین کے قبر کے سامنے. آ گیا میرا بچپن کا دوست. حسین خیمے سے نکلے. حبیب گھوڑے سے اترے. لگا میں پاس پکڑی. دھیرے دھیرے قریب ہوئے. خیمے کے سامنے حبیب سے کہا حسین حبیب آ گئے ہو. حبیب آگے بڑھ کے گلے لیے. کہا حبیب دیکھ رہے ہو اس طرح سپاہیوں کا ہجوم ہے. اس طرح میرے بچوں کو رکھا دیا. اس طرح مجھے دیا گیا. حبیب نے کہا مولا میں اب آ گیا ہوں. اسی بیچ امام حسین کا ایک گھر. حبیب تو میرے خانوادے کی تہذیب کو جانتے ہو کہ ہمارے گھر سے کبھی کوئی بھوکا پیاسا نہیں ہے. آج تو کوفے سے آ کے میرا مہمان بنا اور خیمے میں اتنا پانی نہیں کہ میں تجھے ضیافت کر سکوں پانی سے. علی اصغر بھی پیاسا. حبیب کاٹ کے رونے لگے. مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں پانی پینے میں. جناب زینب نے فضا کو بھیجا. فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کر دو. کیسے کیا بڑی ساتھ جناب زینب کا سلام پہنچا. حبیب زمین پہ بیٹھے ہاتھ کربلا اٹھا کے سر پہ رکھی. آئے شہزادی غلام کو سلام کہا. بس حسین کے بچپن کا دوست حبیب جس کا تعبد آپ کے سامنے تو ہے لیکن ذرا حسین کے جنازہ اٹھانے اور لانے کو کہ جب حبیب نے بلایا جیسے ہی پہنچے حسین یہ کہتے ہوئے کہ میرے بچپن کے دوست حبیب تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. ابھی رحمت حیات باقی تھی. جیسے حسین قریب پہنچے حبیب نے کہا مولا اب میں پیاسا نہیں ہوں. حبیب نے چاہا کہ امام کے دل پہ پڑے ہوئے بوجھ کو ہلکا کر دوں. کیا میں پیاسا نہیں ہوں؟ امام نے کہا حبیب تجھے پانی کہاں ملا؟ میرا جسر تو ابھی پیاسا ہے. حبیب نے کہا مولا آپ کے بابا جام کوثر لے کر آئے ہیں. آپ کے نانا استقبال کے لیے آئے ہیں. حسین نے سنا کہا حبیب میرے نانا و بابا کو سلام کر دو. بس دم توڑ دیا حبیب ابن مظاہر. بچپن کا دوست جدا ہو گیا. حسین روتے ہوئے حبیب کے لاشے کو لے کر آئے. رکھ دیا درے خیمہ پر آئے. بہن زینب جناب زینب درے خیمہ پر آئی. بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن سنا نہیں میرا حبیب مارا گیا. روتے ہوئے حسین نے کہا میرا حبیب مارا گیا. کہا بھیا سنا گیا. اسی تعزیت میں تو ہم سب بیویاں خیمے میں بیٹھے. امام حسین نے کہا بہن کے لیے نہ پوچھو
کہ میں نے تمہیں بلایا کیوں؟ کہا بھیا بتائیے کیوں بلایا؟ آپ بہن زینب میں حسین چاہتا ہوں کہ تو مجھے میرے حبیب کا پرسہ دے دو۔ کیا مقدم ہے حبیب ابن مظاہر کا کہ زینب جیسی شہزادی کہہ رہی ہے بھیا میں آپ کو حبیب کا پرسہ پیش کر رہی ہوں۔ یہ وہ خاص ہے صحاب میں جسے حسین نے مرد فقیر کہہ کے بلایا تھا۔ آمیدہ ظاہر ہے کہ آپ پرسہ دے دو۔ حبیب ابن مظاہر کوئی پرسہ دینے والا جن کا نہیں تھا کربلا، ان کے پرسے میں آپ بیٹھے ہوئے، لیکن جب آج اس وقت جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا اور اب ابو طالب کے شجر کے کھلے ہوئے پھول جسے آپ 18 بنی ہاشم کہتے ہیں، ان کا ذکر جب شروع ہوگا، جب اصحاب کے ذکر پہ ہم تاب نہ لا سکے تو اولاد علی کے ذکر میں ہم کہاں سے تاب لائیں؟ جس گھر کے بچے اس طرح قتل کیے گئے، یہی سید سجاد کہہ کے مدینے میں منہال سے روتے رہے، منہال ایک یوسف کے کھو جاتے سے جس طرح روئے ہیں یعقوب کی سفیدی چلی گئی، جبکہ نبی کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا کہیں ہے زندہ، تو اتنا روئے گا یعقوب کی سفیدی چلی گئی۔ منہال تم مجھ سے کہہ رہا ہو کب تک روئیے گا جس کے 18 یوسف مارے گئے ہوگا بنا گئے؟ کیسے سمجھے اداداروں؟ وہی امام چہاروں کی زبان سے نکلے ہوئے 18 یوسف کا استاد آپ کے پیش نظر ہے۔ میں کس حد تک آپ کے بیچ بیان کر سکتا ہوں، آپ اس کا مطلب آئیے حضرت ابو طالب کی اولاد ہے جس میں حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے، جناب جعفر کے پوتے، یہ ابو طالب کے بیٹوں کے بیٹے اور ان کے پوتے، جن کا ذکر آپ کے بیچ میں سنائی دیتا ہے۔ پہلی قربانی کربلا کے سلسلے سے عقیل کے بیٹے نے دی، مسلم بن عقیل نے کوفے میں، وہ کربلا ہی کی قربانی تھی، اس کی ابتدا کوفے میں۔ اس کے بعد ان کے 3 بھائیوں جو حسین کے ساتھ آئے تھے وہ کربلا میں مارے گئے۔ عقیل کے بیٹوں کا ذکر آپ کے بیچ میں ہوتا ہے، مسلم کے بھائی کا ذکر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے 18 بنی ہاشم میں آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ معلوم ہے کہ میں نے اپنے عقیل کے بیٹے کا تذکرہ، حضرت عقیل کے بیٹے، لیکن جب آپ مسلم کا ذکر سنتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مسلم کے 2 بیٹے کوفہ میں مارے گئے اور دونوں بیٹوں کو یزیدی کے محلے میں مارا گیا۔ مسلم پہلے قتل کیے گئے، بعد میں محمد ابراہیم دیکھیے قبر آپ کو کوفہ سے آگے ملتی ہے۔ یہ دونوں بیٹے یہاں کربلا میں مارے گئے، جن کے تابوت آپ کے بہت مشکل مرحلہ ہے مسلم کے بچوں کو کربلا میں، اس لیے کہ جناب مسلم وہ شخصیت ہے کربلا واقعی میں اس نے اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ راجہ خدا کوئی بیٹا مسلم کا بچا نہیں، خود مارے گئے، 2 بیٹے کوفے میں مارے گئے اور 2 بیٹے کربلا کی سرزمین پہ قتل کر دیے۔ 2 ہی شخصیت ہے کربلا میں، کہ جناب زینب، کہ جناب مسلم بن عقیل، ان دونوں شخصیتوں نے اپنی نسلوں کو قربان کر دیا۔ راجہ خدا آنے والی نسل کو بچانے کے لیے اپنی نسلوں کی قربانی دے دی ان شخصیتوں نے۔ آج ہم انہی کا ماتم کرنے کو بیٹھے، انہی کا پوسا دینے بیٹھے، انہی کا ذکر کرنے بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی اولادوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے تذکرہ آپ کے بیچ میں آتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ نام جو لکھے گئے
پیش میں وہ دام کھائے کہ اکبر کہہ کے ایک بیٹے کو عبداللہ اور ایک کو ادھر کی امام حسن کی اولادوں میں جب آپ ان چھوٹے تذکرے جاتے ہیں امام قاسم کے بعد تو وہ عجیب تاریخ ہے بہرحال اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ہے انہی بچوں کے لیے اس میں امام حسن کے ایک بچے کا تذکرہ آتا ہے عبداللہ جو 18 بنی ہاشم ہے عبداللہ کے ذکر میں جو مختلف روایتیں ہیں پہلے کی بڑھتی رہتی ہے جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے ہیں تو یہ بچہ بے ساختہ چچا چچا کہہ کے مقتل میں بھاگا اور جا کے حسین کے اوپر لیٹ دیا اور اسی وقت ظالموں نے اس بچے کو قتل کر دیا امام حسین ہی یہ ایک واقعہ پہلے ہے اپنے طور پہ اور لکھا گیا ہے وہ ہے ہمیں مقصد یہ ہے کہ ہم امام ذاتوں کے تابوت کی زیارت کر رہے ہیں اور چاہے وہ امام حسن کی اولاد ہو امام حسین کی اولاد ہو مولا علی کی اولاد ہو اور پھر ابو طالب کے ان بیٹوں کے بیٹوں کی جنہیں آپ حضرت عقیل میں نے کہا کہ عبدالرحمن ابن عقیل اور اس کے پہلے محمد بن عقیل اور مسلم بن عقیل یہ 3-4 بھائیوں کا تذکرہ آنا ہے اس میں کہ حضرت عقیل کی بھرپور قربانی ہے کربلا کے سامنے اس لیے ہم کہے کہ عبداللہ ابن عقیل اس کے آگے کا نام کا پہلے ہی 4 بھائیوں کا تذکرہ موسیٰ بن عقیل حضرت عقیل کی اولادوں نے کیسے قربانی دی ہے آگے بڑھ کہنا 4 اولادیں ام البنین کی حضرت علی کی بیٹے 4 ہی اولادیں جناب عقیل کے بیٹے آپ کو 18 بنی ہاشم میں آپ کو دکھائی دیتی ہے جب آپ پہلے تذکرہ کیا عبداللہ ابن حسن جس بچے کا ذکر میں نے کیا اس کا تعبت جا رہا ہے اپنے قصے ظاہر کی اسی سلسلے میں آپ پڑھ رہے ہیں اور اس ذکر کو آپ سنتے رہتے ہیں آئیے جب آپ اولاد معصوم یا معصوم باتوں پر ذکر کربلا کے واقعے میں استعمال کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس کے 3 بھائی چوتھے وہ خود اور حضرت عباس کے بھائیوں کا تذکرہ آپ سنتے ہیں تو حضرت عثمان عبداللہ اور جعفر یہ 3 بھائی حضرت عباس عثمان عبداللہ جعفر جب آپ اس کو سنتے ہیں تو یہ ہے حضرت عباس کے چھوٹے بھائی حضرت عباس سب سے بڑے اس کے بعد یہ تینوں بھائی ان کے چھوٹے ہیں اب ان تینوں بھائیوں کو بڑے بھائی نے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا حضرت عباس جو علمدار حسینی ہے اس کے بھائی کا غلہ میں مارے جا رہے ہیں اور بڑا بھائی دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی عثمان مارا گیا میرا بھائی عبداللہ مارا گیا میرا بھائی جعفر مارا گیا لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ بھائیوں کی لاش پہ جا کے فریاد کیا ہو حضرت عباس جیسے ماں کا مزاج مدینے میں تھا یہ قبریں بنا دی عبداللہ عثمان و جعفر اور عباس 4 قبریں جن کو ندی میں بنا دی اور بنا کر فوراً موڑ لیتی روح موڑ کر فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف کرتی اور کہتی بیٹا تمہیں میں نہیں رہوں گی میں اس پر رہوں گی جس کی ماں اس دنیا میں موجود ہے حضرت عباس ناصر و مددگار ہے حسین اپنے آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں بھائیوں کے قربانی لے لیتے ہیں باپ ازا ام البنین کی 4 اولادیں جو کربلا میں قربان ہو جس کے لیے کہا کرتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو اب ہمارے کوئی بیٹے نہیں بچے سارے بیٹے میرے مارے گئے کربلا کی سرزمین آئیے اکبر رضا عزاداران مظلوم کربلا عزاداران شہدائے کربلا وہ چاہے جوان ہوں بزرگ ہوں
بچے ہوں، بیویاں ہوں، ماں بہنیں ہوں، سب مل کر پرسہ دیتے ہیں آپ شہدائے کربلا کے، ان کا جسے آپ 18 بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے حضرت عباس کے بھائیوں کو دیکھ دیا اور اس کے بعد عبداللہ کے امام حسن دیکھ دیا۔ اب جو تابوت آپ کے بیچ میں آتے ہیں، اس تابوت کو بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ کی، ساری سنجیدگی کے ساتھ آپ دیکھیں۔ خاص طور سے خواتین سے میں گزارش کروں کہ ان سے کہنا رہتا ہے یہ دونوں بچوں کا پرسہ بھرپور جناب زینب کو دے دیجیے گا، اس لیے کہ بڑے مظلوم بچے ہیں کربلا کی سرزمین اور محمد نام لیتے ہی کام پیدا ہو جاتی ہے۔ ہائے زینب کے لال، جس کا پرسہ شہزادی نے نہیں لیا، آج میں کہوں شہزادی شام سے آ جائیے، آپ کو پرسہ دینے آپ کی گلی سے بیٹھے ہوئے۔ او شہزادی زینب، جس نے اپنے بچوں کو سپاہی بنایا، بچوں کو گلیاں پکڑی، بھائی کے خیمے میں آئی، دیکھا بہن بچوں کے ساتھ، کیا ہوا؟ یہاں محمد کو لے کر آپ کیوں آئی؟ کہا بھیا میرے بچوں کو اجازت نہیں دیجیے۔ بس بہن ابھی جلدی کیا ہے، کیا بچوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھے؟ جیسے ہی کہا جلدی کیا ہے، زینب نے کہا بھیا جلدی صرف اتنی ہے کہ میں خیمے میں بیٹھی ہوں، مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو اکبر علی اصغر مارا جائے تو میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ اے زینب تیرے لال زندہ ہے۔ حسین دوڑ کے رونے لگے، ارے جاؤ بچوں کو بھیجو، میں بچوں کو نہیں روک۔ جعفر کے نام عبداللہ کے بیٹیوں کو محمد، حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹوں کو حسین کو بٹھا کر طواف کر کے کہا تھا اے فرزند رسول، میں نے اپنے بچوں کو آپ کو صدقہ کر دیا مدینے میں، اب آپ انہیں لے جائیے، رائے خدا میں قربان کروں۔ بھائیوں سے خیمے سے نکالا گیا، حضرت عباس کو سوال کیا، بچے لڑتے ہوئے آئے، زینب جیسی ماں مصلی میں بیٹھی ہوئی، بیویاں در خیمہ پر، آواز آئی اور محمد لڑتے لڑتے نہر تک پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں بھائی پہنچے حضرت عباس، اسی لیے عوام نے محمد سے کہا تھا جب دریا کے قریب پہنچے تو بھائی نے بھائی سے کہا بھیا ہم یہاں تک پہنچ گئے، کاش ہم مشق لے کے آئے ہوتے تو پانی بھر کے میں سکینہ تک پانی تو پہنچا دیتا۔ اس احساس کے ساتھ دریا کا پانی دیکھا ان بچوں نے، لیکن جہاں بچوں کی طرف تھی میں پیاسوں کی پیاس بجھا دیتا، وہیں زینب نے سنا کہ میرے لال نہر کے کنارے پہنچ کے لڑتے لڑتے گھبرا گئی، ہاتھوں کو اٹھایا، بھائی میری آبرو بچا دے گا، میرے بچے پیاسے ایسا نہ ہو پانی پی گئے تو میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ بیویوں نے کہا نہیں، بچے واپس آئے، بچے واپس آئے، جنگ ہوئی، آن کے پیچھے سے شخص نے گردن پہ تلوار ماری، محمد کی پشت پہ ملعون نے تازیانہ مارا۔ یہ دونوں بچے گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے تو ایک ہی آواز دی، ماموں میری مدد کے لیے آئیے، میں گھوڑے سے زمین پہ گر رہا ہوں۔ جیسے ہی بچے زمین پہ گرنے لگے بیویوں میں شور مچ گیا، اور محمد گھوڑے سے زمین پہ گر
کربلا ماموں کے سامنے بچوں نے جم توڑ دیا، روتے ہوئے حضرت عباس اور امام حسین دونوں لاشوں کو لے کر آئے، خیمے میں آئے، خیمے میں میت رکھ دی، عباس فوراً باہر نکل آئے، امام حسین کھڑے تھے، جناب زینب کو بلایا گیا، جناب زینب آئی، دونوں لاشوں کے بیچ کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے اور بچوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ امام حسین نے کہا بہن یہ بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کہا بھیا یہی تو میں سوچ رہی ہوں، اب میں کیا کروں، بچے دنیا میں نہیں رہے، میں کیسے پوچھوں کہ جو میں نے نصیحت کی تھی اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا بہن گھبراؤ نہیں، یہ بچے جاتے جاتے کہہ گئے ہیں کہ اگر میں زندہ خیمے تک نہ پہنچا تو ماموں میری ماں سے کہیے گا کہ میں پانی تک تو پہنچ گیا تھا لیکن پانی کو مڑ کر میں نے نہیں دیکھا۔ جناب زینب نے ہاتھ اٹھایا، اے بیٹا محمد تو نے میری آبرو بچائی، عزاداروں جس کا پرسا زینب نے کربلا اور شام اور کوفے تک نہیں لیا، میں یہی کہتی رہی کہ مجھے میرے بھائی کا پرسا تھا، اسی لیے کٹے ہوئے سب جب شام میں آئے تھے فرشادہ بچھائی گئی تھی، یا دونوں بچے کے ساتھ رکھے رہے تو خواتین نے شام کی کہا کہ لگتا ہے کہ بچوں کی ماں مر گئی، کوئی پڑھ کے لینے والا نہیں ہے۔ بیویوں نے کہا ایسا نہ کہو، یہ شہزادی زینب کے لال ہیں، انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پرسا نہیں، میں اپنے بھائی حسین کا پرسا۔ انہیں بچوں کے تابوت شبیر آپ کے بیچ سے گزر گئی، جناب زینب کو پرسا دیجیے، امام حسین کو پرسا دیجیے۔ شہزادی کون ہے جو ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کی قبر چھوڑ کر اپنے لال کے اصحاب اور ان کی اولاد اور لال کا پرسا لے۔ اے بی بی ہم بیٹھے رو رہے ہیں، جس حد تک بھی ممکن ہے آنسوؤں کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہمیں رونے کو ملتا ہے۔ مجالس میں 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کا مسائل ہوتا ہے، لیکن جب آپ گھنٹوں پر مسائل میں رہتے ہیں، کب تک نہیں روئیں گے، کب تک خاموش رہیں گے؟ اور محمد پہ نہیں روئے قاسم پر روگے، قاسم پہ نہیں روئے علی اکبر پر روگے، کہاں تک آنسو رک پائیں گے؟ اس لیے یہ سیاہ نے کربلا وہ ماں آپ کو دیکھ رہی ہے، کیا ام فرما نہ دیکھ رہی ہوگی؟ میرے لال کا تابوت کا ہے، کون ہے قاسم؟ اسے جناب ام فرما میں میں مقصد کر رہا ہوں، جناب ام فرما میں ہاتھ پکڑ کر بازو سے تعویذ کھول کر بیٹا یہ رشتہ لے لو، میں چلتی ہوں تمہیں اجازت دلا، تم کہہ رہے ہو میرے چچا اجازت نہیں دے رہے، میں چلتی ہوں۔ لے کے آئی بڑی محجوب بیوی، پردے دار بیوی، ظاہر ہے امام حسن کی شریک ہے یاد آئی، خیمے کا پردہ ہٹایا، امام حسین نے دیکھا یہ تو میری بھابھی ہے جو آ رہی ہے خیمے میں۔ تعجب یہ ہوا کہ کبھی امام حسین کے سامنے نہیں آئی، اسی گھر میں رہ کر آج حسین کے سامنے بچوں کے سامنے سر پہ چادر ڈالے ہوئے، کہا کیا ہوا؟ کہا بھابھی نہیں، امام وقت کی بارگاہ میں ایک امتی آئی ہے اپنے بیٹے کو اجازت دلا، بیٹا نوشتہ دے دو اپنے بابا کا۔ ارباب عذاب حسین نے وہ خط دیکھا، تعویذ پڑھا، پڑھ کر روئے، بھائی کی یاد آئی، بھائی کی تحریر دیکھی، بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی یاد میں روئے، قاسم کو گلے لگایا، قاسم کو گلے لگا کر
کہا بیٹا جاؤ، تیرے پاپا نے مجھے پہلے اجازت دے دی اور میں پروا نے اجازت دلائی، قاسم خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ حضرت عباس جو استاد ہے حضرت قاسم کے، شجاعت کا ہنر حضرت عباس نے سکھایا۔ یہی ہاشمی بچہ جس کی شجاعت کی صنعت عباس نے کربلا میں دی ہے۔ حضرت عباس نے گود میں اٹھایا، اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا، انہوں نے کہا تک پیر نہیں پہنچ رہا تھا قاسم کا، نے کہا کچھ چھوٹا کیا، اب جا کے پیر پہنچا، یہ عمر کی 13 سال آپ نے جا کے بھیج دیا۔ جناب امام حسین نے کہا بیٹا میں تیار کھڑا ہوں، مجھے کچھ بھی اذیت ہو مجھے بلا لے۔ تلوار کھول کر حسین کھڑے ہیں اگلی بار، بیٹا قاسم جاؤ مجھے بلا لینا۔ رخصت ہو گیا قاسم، میدان میں آئے، جنگ کی، ایسی جنگ کی، انعامی پہلوانوں کو قتل کرتا۔ در خیمہ سے عباس نے آواز دی، اے بیٹا قاسم آج تو نے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کے بچے کس طرح جنگ کیا کرتے۔ 13 برس کا بچہ، ہزاروں کا لشکر، تلواریں چلتی رہی، لیکن ایک وہ وقت آیا کہ پیچھے سے ایک ملعون نے قاسم پہ وار کیا۔ اتنی دیر سے لگتا ہوا بچہ جب گھوڑے پہ گرتے کہ ٹکرانے لگے اور گھوڑے سے نیچے آئے، ایک پیر رکاب میں پھنس گیا۔ گرتے ہی کہا چچا جان میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ حسین بڑی تیزی سے تلوار لے کر دوڑے، یہ کہتے ہو تو نے میرے بھائی کی نشانی کو بھی ڈالا۔ روتے ہوئے حسین آئے، جلال میں بوئے، سپاہیوں نے دیکھا، سپاہیوں میں بھگدڑ مچی۔ یہی سراجت کربلا میں شہید کا لاشا پائمال ہوا، کسی کا زیادہ کسی کا کم، لیکن اکیلا قاسم ہے جس کا لاشا پائمال نہیں ہوا، خود قاسم پائمال ہوا کربلا میں۔ زندہ ہے، گھوڑے دوڑتے رہے، قاسم کہتے رہے چچا جان گھوڑے گزر رہے ہیں اوپر سے، کہیں چاپوں کے نشان، کہیں ٹکڑے ہوتے ہوئے لاش۔ جب پہنچے امام حسین، آواز دی، سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں۔ قاسم تین بار آواز دی حسین، جب کوئی آواز نہ آئی تو ریت کے حلقے سے تیلے پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا قاسم مجھے تیرا چچا نہیں بلاتا ہوں، تیرا چچا نہیں بلا رہا ہے، وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے۔ اے بیٹا قاسم، جیسے ہی کہا وقت کا امام، ویسے نشیب سے لاش کا ایک ٹکڑا اٹھا، آواز آئی لبیک یا امام۔ حسین اس کی طرف دوڑے، دیکھا بکھرے ہوئے لاش کے ٹکڑے، حسین زمین پر بیٹھے، اے بھیا حسن آپ کے لال کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ اے بیٹا قاسم میں نہیں پہنچ پایا، بس بابا کا دامن پھیلایا، لاش کے ٹکڑے رکھے، لاش کے ٹکڑوں کو رکھ کر حسین چلے۔ تیرے خیمہ پر آئے بہن زینب، جناب زینب آئی، اب بھیا یہ کیا لیے ہیں آپ؟ اسی لیے بول گیا لے جاؤ، میں خیمے میں نہیں جا رہا ہوں۔ بھیا کیا ہے؟ کہا میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں،
جا کے ان میں پروا سے کہہ دو کہ میں سب کا لاشا بنایا لیکن قاسم کا لاشا بنا سکا. حسین شہید قاسم کا ماتم ہے. اصحاب کے خیمے خالی، مولا محمد کا خیمہ خالی. قاسم کی ماں تنہا بیٹھی ہوئی، کوئی نہیں ہے. ارباب عزا اب اس موقع پر غازی ہاتھ جوڑ لے. آقا آپ مجھے جانے کی اجازت نہیں. اور محمد کے لاشوں کو اٹھا دیا، قاسم چلا گیا. بھائی میرے بارے آقا مجھے اجازت دیجیے. بھیا عباس تو میرے لشکر کی علمدار ہو. میں کہوں گا غازی عباس ذرا حسین کو سہارا دو. اتنی لاشوں کو اٹھانے والا امام اگر عباس اجازت طلب کرے تو کیا ہوگا؟ کہا اجازت. کہا بھیا عباس کیسے اجازت دے دوں؟ خیمے میں بیویاں بیٹھی ہے اس لیے کہ تو میرے خیمہ پہ کھڑا ہوا ہے. پیاسوں کی آس بندھی ہوئی ہے اس لیے کہ تو ابھی زندہ ہے. حسین کو حوصلہ ہے جینے کا اس لیے کہ اس کا غازی موجود ہے. اے بھیا بازو میں کیسے جب میرے حسین غازی عباس میں ہوا کہا بھیا بس ایک راستہ ہے کہ تم بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. سہارا ملا عباس کو. خیمے میں آئے سکینہ سے پانی مشق سکینہ لیا. بیویوں میں شوربہ عباس رسد آخر کے لیے آئے. اب غازی عباس کے پورے مسائل کو ہونا پڑے تو کیا فائدہ. میں اشارتاً پڑھ رہا ہوں جس سے بس بات بھی ہو جائے اگر آپ محسوس کر لیں. اس لیے کہ مسائل کے احساس کا نام ہے، پڑھنے کا نام کم ہے. آپ اگر اس میں ڈوب گئے ہیں تو چھوٹی سی بات بھی آپ کے اوپر اثر کر جائے گی. اگر آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اس سے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت عباس جیسے ویڈیو میں سنا کیا اہل و سدے آنے کے لیے جناب زینب نے خواتین کو اکٹھا کر لیا. غازی عباس نے کہا شہزادی میں تو آیا ہوں رخصت کے لیے، آپ بیویوں کو اکٹھا کر کے کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب زینب کہہ رہی تھی بیویوں میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے مدینے میں تمہارے پردے کا وعدہ کیا تھا. اب جب میرا ہی پردہ رہے گا میرے پردے کا وعدہ کہاں پورا ہوگا؟ حضرت عباس طرف گئے غازی کیا کہہ رہی ہے شہزادی؟ زینب نے کہا بھیا تیرے سہارے وعدہ کیا تھا تو بھی رخصت آخر میں آ گیا. عباس رخصت ہو گئے، گھوڑے پہ بیٹھے آگے بڑھے. علی اکبر کو بلایا. اے بیٹا علی اکبر میرے بازو کو پکڑنے کے میرا قوت بازو جا رہا. نہر میں پہنچے، پانی میں گھوڑے کو ڈالا، مشق کو پانی سے بھر لیا. پانی کو بڑے حسرت سے دیکھا. اے بیٹا یہی وہ پانی ہے کہ جس کے بغیر کو آتش کی آوازیں بلند کر رہی ہے. بیٹا اب میں پانی مشق میں بھر کے لا رہا ہوں. عزادارو جس امید کے ساتھ حسین نے مشق میں عباس نے پانی بھرا مشق میں اس سے کہیں زیادہ امید میں بیٹھی ہوئی سکینہ. در خیمہ میں بچوں نے ایک اور آواز دیا لتاش. سکینہ کھڑی ہو گئی. اب نہ کہنا لتاش میرا چچا پانی دینے گیا ہے، اب تو پانی ملے گا. خاموش انتظار کرو. بس نہر سے لوٹے عباس، حملے پہ حملے شروع. آپ کا ایک بازو کر گیا، مشق کو سنبھالے رکھا. دوسرا بازو کر گیا، مشق کو دانتوں سے سنبھالا. گھوڑے کو ایک دیتے رہے. جب دیکھا کہ مشق ٹوٹ سکتی ہے حملے میں تو مشق سکینہ کو گھوڑے کی گردن پہ رکھا.
گھوڑے کی گردن میں مشق سکینہ، مشق سکینہ میں سینہ عباس، اور اب ایک دیتے ہوئے گھوڑے کو بے دست غازی بڑھ رہا ہے، آئے آگے وہاں پہ پہنچے جہاں سے 200 قدم کی دوری تھی خیمہ کی، خیمہ سے بچے دیکھ رہے تھے، دیکھو ہاتھوں میں وہ پانی، وہ عباس آ رہے ہیں، اسی بیچ ملعون حرملہ نے جس نے کہا میری بیداد سے بچوں نے لپایا پانی، ایک تیر لگا دیا، مشق سکینہ کو توڑ دیا، مشق سکینہ ٹوٹی، حسین کی جمع ٹوٹی، عباس کا جگر ٹوٹا، بچوں کے پانی کا سہارا ٹوٹا، بیویوں کی ادا کا سہارا ٹوٹا، آئے ٹوٹے ہوئے بھی حسین کی آواز دانوں سے ٹکرائی، عباس نے رخ موڑا، ابھی رخ تو موڑنا تھا، چھپ کر پیچھے سے شخص نے عباس کے سر پہ گھس مارا، مسئلہ اسے یاد کر کر کے جناب ام المؤمنین تڑپتی ہے، اے بیٹا تیرے جب ہاتھ پہلے کٹ گئے تو گھوڑے سے زمین میں آیا کیسے؟ آنے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، اس سوال کو کرتی رہی، ایک دن جناب زینب نے کہا ماں آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ معلوم ہے پھر بھی؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ پھر جناب زینب نے کہا اماں اگر کہو تو میں بتاؤں، کہاں بیٹا تو ہی بتا دے، کہا میرا قاضی گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر گرا، آگے کربلا منہ میں اٹھ گئی، میرے بھائی حسین پہنچے تو دیکھا داغتا ہوا برابر کا بھائی، بس آپ اذان چند جملے ہم گئے علی اکبر کے ساتھ، گر گئے، گر کے اٹھے تو ہاتھ لے کر دیا عباس کا، دوبارہ گئے تو پھر دوبارہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر عباس کا بھائی، حضرت عباس نے وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے گئے، میں شہادت کے بعد کی سکینہ تو اپنے چہرہ دکھانا نہیں چاہتا، سکینہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ حسین نے کہا بھیا عباس پوری زندگی آقا کہتے رہے، ایک بار بھائی کہتے خدا، آخری جملہ آپ کے رونے کے لیے غصہ دینے کے لیے، اس لیے تم میں کلثوم بیٹھی ہیں آپ سے غصہ لینے، میرے غازی کا غصہ مجھے دے دو، میرا غازی بڑا مظلوم ہے، اگر پتا کسا لگی تو ایک ہی شہید ہے جس کے بازو کٹے، عباس نے دم توڑا، زمین پہ خون میں لپٹا ہوا علم، لاشے کو چھوڑ کر حسین نے وہ علم اٹھایا جس سے خون کپک رہا تھا، کپکتے ہوئے خون میں لیے ہوئے علم کو حسین چلے، اور جب امام حسین لے کے چلے تو نوحہ پڑھتے ہوئے ہائے میرا غازی نہیں رہا، میرا عباس میرا ساتھ چھوڑ گیا، پیچھے پیچھے علی اکبر، آگے آگے امام حسین، علم غازی لے کر آئے، سکینہ نے جب منظر دیکھا کہ علم تو آ رہا ہے لیکن چچا کے ہاتھوں میں نہیں، میرے بابا کے ہاتھوں میں، آپ لوگوں حضرت عباس مکمل کون پسند ہے، کس کے بازو میں اتنی قوت اور کس کے سینے میں اتنی طاقت ہے، جو غازی عباس کی مکمل مسائل، اتنی مظلوم شخصیت، شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اس طرح صبر کی منزلوں سے گزرے ہیں حسین، اور حسین کے برابر میں گزرے ہیں حضرت عباس۔ بس آخری جملہ، علم زیارت آپ کرتے جا رہے ہیں، اسی لیے تابوت عام طور سے نہیں نکلتا، کہ لاش نہیں لائے حسین، علم لائے، تو تابوت کی جگہ پر آپ کے بیچ میں غازی کا علم آتا ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔
جو حسین علی اکبر کے ساتھ خیمے میں لائے. خیمے کے قریب جب پہنچے تو جناب سکینہ نے جب دیکھا کہ علم چچا کے ہاتھوں میں نہیں بابا کے ہاتھ میں، فوراً خیمے کی طرف سے اٹھی، اٹھ کر قدم کو آگے بڑھایا اور قدم آگے بڑھا کر بابا کے قریب آئیں، آگے پیروں کو پکڑا اور کہا بابا یہ علم آپ کیوں لائے ہیں؟ میرا چچا عباس. حسین نے کہا بیٹا تیرا چچا ہمیشہ کے لیے میں چھوڑ کر چلا گیا، یہ خون میں ڈوبا ہوا علم تیرے چچا کا ہے. جناب سکینہ کا یہ جملہ، بابا ایک بار آپ محل فلات پہ چلے جائیے. بیٹا وہیں سے آ رہا ہوں، اب کیا چلا جاؤں؟ کہا نہیں بابا میرے کہنے سے ایک بار چلے جائیے. بیٹا کیا کروں؟ کہا جا کے میرے چچا سے کہہ دو کہ آج کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگے گی، خدا کے واسطے آپ آ جائیے. حسین نے سکینہ کو گلے سے لگایا، اے بیٹا اب تیرا چچا یہ رونا نہیں. ثانی حیدر علی کی تصویر، علی کی شجاعت کا وارث عباس نہر پہ تنہا چھوڑ گیا اسے. جدا ہو گئے عباس. کون ہے اب کیا کرے حسین؟ جب علمدار ہی نہ بچا تب لشکر کا سپہ سالار میرا مولا اور پھر انہی کے بچے اور بچوں میں بھی ایسے بچے جو ہم شبیہ پیغمبر ہو، جسے حسین نے گھوڑے پہ بٹھا کے کہا تھا بارے لاہا گواہ رہنا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ تھا. علی اکبر کا اس بھی منزل میں آپ پہنچے. کون بیان کر سکتا ہے علی اکبر؟ جتنے نعرے آپ سلام کرتے ہیں، جتنے اشعار آپ سنتے ہیں. اس لیے کہ جب کہتے ہیں کہ علی اکبر اجازت مانگ رہے ہیں تو آپ نے اشعار میں کہا کہ اجازت کیا، یہ موت ہے، مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. صحیح ہے بڑی سخت منزل. تو زینب و لیلا سے پوچھے کہ علی اکبر اب جانے والا ہے. علی اکبر کی رخصت کو جس طرح خیمے سے لکھا گیا، ایسی رخصت کسی کی نہیں انفرادی ہے. اس لیے کہ جب